بہت دور ایک پہاڑی علاقے میں ایک گاؤں آباد تھا۔ اس میں دو دوست رہتے تھے، ایک کا نام مان اور دوسرے کا کان تھا۔ مان پہاڑ کی چوٹی پر جبکہ کان پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا۔ وہ بچپن کے دوست تھے مگر ان کی عادتوں میں بہت فرق تھا۔ مان انتہائی سنجیدہ اور تنہائی پسند آدمی تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا اور لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کبھی کسی کے گھر نہ جاتا نہ دوسروں کو اپنے گھر بلاتا۔ شام کو گاؤں کے مرد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر چائے خانے پر جمع ہو جاتے اور دنیا جہان کی باتیں کرتے، مگر مان کبھی وہاں کا رخ نہ کرتا۔ بس وہ بے دلی سے اپنے کھیت میں کام کر رہا ہوتا یا لوگوں سے نظریں چرائے راستے پر آتا جاتا نظر آتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے اداس آدمی ہے۔ اس کے برعکس دوسرا دوست کان جو پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا ایک ہنس مکھ آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ خوش باش نظر آتا، لوگوں سے میل جول رکھتا، ان کی تقریبات میں شریک ہوتا اور انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرتا۔ اس نے جب دیکھا کہ مان دن بدن رنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس نے لوگوں سے ملنا جلنا بالکل بند کر دیا ہے، تو وہ فکر مند ہو گیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ کئی دن تک سوچ بچار کے بعد آخر اسے ایک ترکیب سوچ گئی۔ آغاز بہار کے ایک دن جب خوشگوار ہوا چل رہی تھی، وہ پھلوں کی ٹوکری کندھے پر رکھے مان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ مان نے دروازہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ کان نے اسے سلام کیا اور ٹوکری اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، تم تو ملنے آتے نہیں، میں نے سوچا میں خود ہی مل آؤں، لو یہ میرے باغ کے پھل ہیں۔ مان نے اسے اندر بلا لیا، دونوں بیٹھ گئے۔ کان اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا لیکن مان بہت کم بول رہا تھا۔ آخر کان نے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ نہیں، اس نے اداسی سے کہا۔ پھر تم نے ایسا رنجیدہ منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ چلو بازار کا چکر لگا کر آتے ہیں، سنا ہے سردیوں کے لیے خان بابا کے پاس اچھا کپڑا آیا ہے۔ مان کشاں کشاں اس کے ساتھ چل دیا۔ کان نے اپنے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا خریدا اور دوسرا مان کو بھی تحفہ دلا دیا۔ مان منع کرتا رہا مگر کان نہ مانا۔ پھر دونوں رخصت ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ چند دن بعد کان پھر جال ہاتھ میں پکڑے جھاڑیوں کو ڈنڈے سے ہلاتا ادھر ادھر نظریں گھماتا اس کے گھر کی طرف آ نکلا اور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے آواز لگائی، مان مان باہر آؤ، میں نے ایک عجیب و غریب پرندہ دیکھا ہے۔ اس کے پر نیلے، جسم سبز اور آنکھیں لال تھیں، وہ اسی طرف اڑ کر آیا ہے، آؤ اسے تلاش کرتے ہیں۔ مان لمبی تانے سو رہا تھا۔ وہ سمجھا گاؤں پر کوئی آفت نازل ہو گئی ہے۔ وہ بڑبڑا کر اٹھا اور پاؤں میں چپل پہنے بغیر گھر سے دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر کان نے کہکہا لگایا۔ اسے ہنستا دیکھ کر مان ناراض ہو کر واپس جانے لگا لیکن کان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے چل دیا، آؤ یار، بلا وجہ دن میں سونا جوان آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ دونوں قریبی جنگل میں چلے گئے اور وہاں دیر تک گھومتے رہے۔ وہ پرندہ ڈھونڈتے ہوئے باتیں بھی کر رہے تھے۔ مان کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ پھر تھک کر کان بولا، جانے وہ پرندہ کہاں گیا؟ چلو چھوڑو، آؤ کچھ کھا پی لیں۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے بیسنی روٹی اور اچار نکالا اور بولا، آ جاؤ، دونوں چیزیں بہت مزیدار ہیں، تمہاری بھابھی نے بنائی ہیں، مزہ آ جائے گا۔ ایسا لگتا ہے تم گھر سے تیاری کر کے چلے تھے، مان بولا۔ ہاں، میں ہر کام منصوبہ بندی سے کرتا ہوں، کان بولا۔ دونوں گھاس پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ کان نے کہا، تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں یوں ہی ٹھیک ہوں، مان بولا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم خوش ہو، کان بولا۔ مان اس سے دوسری باتیں کرنے لگا۔ کان سمجھ گیا کہ مان ابھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے دوبارہ وہ بات نہ کی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ پھر ایک دن اسی طرح کان ہاتھوں میں بڑا سا ڈبہ اٹھائے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے مان کے دروازے پر آواز لگا رہا تھا، مان مان دروازہ کھولو، کیا تم اپنے سب گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہو؟ مان نے دروازہ کھولا تو وہ چلایا، دوست مجھے مبارکباد دو، آج میری سالگرہ ہے، مجھے اس دنیا میں آئے 25 برس گزر گئے ہیں۔ مان بہت خوشی سے مسکرایا اور اسے مبارکباد دی۔ دونوں اندر آ بیٹھے۔ کان ہاتھ ملتے ہوئے بولا، میں آج بہت خوش ہوں، آج کے مبارک دن میں اس دنیا میں آیا تھا۔ مان نے گردن ہلائی، پھر کچھ سوچ کر بولا، مگر ابھی 2-3 مہینے پہلے تو تمہاری سالگرہ تھی۔ وہ میری نہیں، میری شادی کی سالگرہ تھی۔ اچھا، چھری لاؤ، میں کیک کاٹوں، اور ہاں، کنجوسی نہیں چلے گی، تمہیں مجھے کوئی نہ کوئی تحفہ بھی دینا ہوگا، چاہے وہ مرغی کا سر ہی کیوں نہ ہو۔ مان نے زوردار کہکہا لگایا۔ پھر وہ چھری لایا۔ کان نے کیک کاٹا اور وہ مزے سے کیک کھانے لگے، ساتھ ہی اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ بھی کر رہے تھے۔ کان بولا، تمہیں یاد ہے بچپن میں ہم اخروٹ توڑنے جنگل میں جایا کرتے تھے اور ایک دفعہ ہمیں وہاں چڑیل نظر آئی تھی؟
ہاں اچھی طرح یاد ہے، ہم اس سے ڈر کے بھاگے تھے، تم گر گئے تھے اور سر پر چوٹ لگ گئی تھی، کئی دن تک تمہیں آرام کرنا پڑا تھا۔ اس دوران وہ چڑیل اور بھی کئی لوگوں کو نظر آتی رہی، آخر سب نے وہاں جانا چھوڑ دیا، مگر بعد میں پتا چلا تھا کہ وہ ایک گھر کی عورت تھی، اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ مان بولا۔ کان نے گردن ہلائی اور بولا، واہ تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے، مجھے حیرت ہے جب تم لوگوں سے ملتے ہو تو ان سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ بس مجھے زیادہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، مان شرما کر بولا۔ ہاں کم بولنا اچھی بات ہے، لیکن دلچسپ اور اچھی باتیں سب شوق سے سنتے ہیں، کان بولا۔ مان سر ہلانے لگا۔ غرض وہ دیر تک خوش گپیاں کرتے رہے، پھر کان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر کان نے حکمت عملی بدلی، اب وہ خود نہیں جاتا تھا بلکہ مان کو بلا لیتا۔ ایک دن اس نے اپنے گھر کے آگے سے گزرتے پھیری والے سے، جو پہاڑ کی چوٹی تک جاتا تھا، اپنا پیغام بھیجا، آج میرے بیٹے کا نتیجہ نکلا ہے، وہ اپنی جماعت میں اول آیا ہے، دوپہر کو گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب ہے، تمہارا بھتیجا کہتا ہے کہ چاچا کے بغیر مزہ نہیں آئے گا، لہٰذا تم فوراً چلے آؤ۔ پیغام پڑھ کر مان نے گہری آہ بھری، اس کا دل کہیں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی بے خیالی میں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر اپنا نیا سوٹ الماری سے نکالا اور پہن کر گھر سے نکل گیا۔ ہاں رستے میں وہ بچے کے لیے تحفہ لینا نہیں بھولا تھا۔ گھر میں زور و شور سے تقریب جاری تھی، بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ شروع میں مان کچھ بجھا بجھا رہا، مگر پھر لوگوں میں گھل مل گیا، اسے وہاں بہت مزہ آیا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ تقریب کے خیالوں میں کھویا رہا۔ پھر ایک روز مان کو پیغام ملا، لکھا تھا، میرے دوست میں رات سے بہت بیمار ہوں، لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، میری خواہش ہے جب میری جان نکلے تو تم میرے قریب موجود ہو۔ مان اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس نے تیزی سے لباس بدلنا شروع کیا اور جلدی میں بازو اور گردن قمیض کے گریبان میں پھنسا بیٹھا۔ وہ غصے سے کچھ بڑبڑایا اور خود کو اس شکنجے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ناکام رہا۔ آخر وہ چلانے لگا، ارے کوئی ہے جو مجھے آ کر نکالے، میں پھنس گیا ہوں۔ آخر اس کے پڑوسی نے آ کر اس مصیبت سے نجات دلائی۔ پھر اس نے موزہ پہنا، مگر دوسرا ہم رنگ موزہ مل نہیں رہا تھا، لہٰذا اس نے الگ رنگ کا موزہ پہن لیا اور اٹھ کر اس طرح بھاگا کہ اس کے ایک پیر میں جوتا تھا اور دوسرا وہ بھاگتے ہوئے پہننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہاڑی ڈھلوان پر سے اترتے ہوئے وہ لڑک گیا، مگر فوراً سنبھلا۔ اس کی پڑوسن اپنی کھڑکی میں کھڑی تھیں، وہ پورے گاؤں میں کہانیاں سنانے والی نانی کے نام سے مشہور تھیں۔ مان کی یہ حیت کدائی دیکھ کر وہ چلائی، کیا تمہارے گھر کی چھت گر رہی ہے یا تم شادی کرنے جا رہے ہو؟ مگر مان نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ کان کے گھر پہنچا تو دیکھا گھر میں مزیدار کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے، اور کان جو اسے کھڑکی سے آتے دیکھ رہا تھا فوراً بستر پر لیٹ گیا تھا، زور زور سے کراہ رہا تھا۔ مان اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، میرے دوست آخر تمہیں کیا بیماری ہے؟ بس کچھ نہ پوچھو، مجھے اس کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کان ہانپتے ہوئے بولا۔ میں نے سنا ہے کسی زمانے میں دنیا کی آدھی آبادی اس سے ختم ہو گئی تھی، یہ کہہ کر اس نے گہری آہ بھری۔ مان اس کے ہاتھ پاؤں دبانے اور اسے حوصلہ دینے لگا۔ کھانے کا وقت ہوا تو کان کی بیگم نے دسترخوان سجایا۔ مان نے دیکھا کہ اس پر کئی قسم کے کھانے، پھل اور مٹھائیاں موجود ہیں۔ اس نے کان سے پوچھا، کیا تمہیں طبیب نے پرہیزی کھانا نہیں بتایا؟ نہیں، اس بیماری میں سب کچھ کھا سکتے ہیں، کان بولا۔ اس نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور ہنستا بولتا رہا۔ شام کو جب مان واپس آنے لگا تو اسے پتا چلا کہ کان کو معمولی زکام ہے۔ غرض یوں ہی دن گزرتے رہے۔ کان اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا اور اسے بھی اپنے ساتھ ہر کام میں شریک رکھتا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ مان کی عادتیں بدلنے لگیں۔ اس کی اداسی اور سنجیدگی دور ہوئی تو وہ لوگوں سے ملنے جلنے لگا۔ وہ ان کی تقریبات میں شریک ہوتا تھا اور انہیں بھی اپنے گھر بلایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ شرمایا شرمایا کان کے پاس آیا اور بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آخر وہ مدعا زبان پر لے آیا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ شرمائے ہوئے بولا۔ کان نے خوشی سے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور چلایا، میرا دوست! یہ بات سننے کے لیے مجھے بہت انتظار کرنا پڑا۔ خیر دیر آیت درست آیت، میں ابھی اپنی بیگم سے کہتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کریں۔ کچھ دنوں بعد مان کی دھوم دھام سے شادی ہوئی، جس میں پورا گاؤں شریک ہوا۔ کان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گھر بھی سجایا تھا، وہ بہت خوش تھا۔ اس موقع پر کہانیاں سنانے والی نانی نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک دن مان کو بدحواسی سے عجیب و غریب حلیے میں بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ جب ہی سمجھ گئی تھی کہ اب وہ جلد شادی کرنے والا ہے۔ ان کی تقریر سن کر سب نے تالیاں بجائیں اور دلہا دلہن کو مبارکباد پیش کی۔ مان اور اس کی بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ یوں ایک دوست نے حکمت سے کام لے کر دوسرے کی خراب عادات کو بدل دیا۔ آج بھی وہ دونوں اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور جب بھی ملتے ہیں پرانی باتوں کو یاد کر کر کہکہے لگاتے ہیں۔